میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. اچھا، بعض لوگ پھر وہ پلی لیتے ہیں، دیکھیں جی جدید دور ہے، اس میں یہ طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. ہم دیکھیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون پہ پلے کارڈ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مسجد میں قالین، اے سی، پنکھے، لائٹنگ، تو ہم میلاد کی لائٹنگ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے بندو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دین کی اصل کو سپورٹ کرنے والی ہیں، اور اس کی اصل صحیح مسلم میں موجود ہے. جب کچھ غریب لوگ مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آئے، آپ نے صحابہ کو ترغیب دلائی، مسجد نبوی میں خطبہ دیا، تو ایک انصاری اٹھا اور گھر سے اتنا بڑا بورا لے آیا سامان کا، لا کے مسجد نبوی کے سین میں رکھا. اس کو دیکھ کے لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ اس نے اتنی ہمت دکھائی ہے، حالانکہ اتنا امیر آدمی نہیں تھا وہ. تو باقی لوگ بھی اپنے گھروں میں گئے اور پورا مسجد نبوی میں ایک ڈھیر جمع ہو گیا. نبی الاسلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی جس طرح اس انصاری نے کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. سنتن حسنتن کے الفاظ ہیں، ہاں، بدعتن حسنتن نہیں ہے. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا، سنتن سیئتن، جتنے لوگ اس پر چلیں گے تمام کا اکٹھا وبال اس پہ ہوگا، اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو دین اصلی جگہ موجود ہو، اس کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں. مثلا منڈے کا آپ کسی کا روزہ رکھوا دیتے ہیں، کھلوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ہوائی جہاز میں حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن حج کے ارکین تو وہی ہیں، وہی ارکان ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کتابی شکل میں لانا یہ خلفائے راشدین نے تو نہیں کیا، ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے جو انہوں نے جاری کیا، لیکن احادیث اصلی وہی ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں. قرآن کو پرنٹ کرنا پرنٹنگ پریس کے اوپر، دین اصلی جگہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر یوز کرنا تسبیحات کے لیے، پڑھ رہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ، یا غوث تو نہیں پڑھنا نا. ہاں، اسی طریقے سے کیمرے میں ویڈیو کو ریکارڈ کرنا یا مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کو سپورٹیو ہیں. دین کے طور پر نہیں، دین کو سپورٹیو ہے، اگرچہ ان کا سباب ہے، لیکن اصلی دین اپنی جگہ ہے. لیکن دین میں جب کوئی چیز داخل کریں گے تو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے تعلیم کیے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہو جائے گی. فجر کے کوئی 2 کی بجائے 4 فرض پڑے، مردود. باقی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. آپ نماز بھی فالتو پڑھ دیں، چلیں کام میں تو سمجھ آتی ہے کہ کمی رہ گئی، فالتو کیوں نہیں قبول؟ نبی الاسلام کے طریقے سے ہٹ کے جی منع کدھر ہے؟ جی منع ہے جی. مسلم شریف میں حدیث ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہے، مین سٹرکچر مسلم شریف میں اس کی. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے جاری کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام یہ گمراہیاں اور بدعات جہنم میں لے جانے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو منع ہی ہے نا. ایک جملے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ایک جملہ بولتا ہوں سب کچھ کور. جی رفع دین کا حکم کدھر ہے؟ جی بخاری میں ہے. مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، مالک بن حویرث والی، بخاری میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر آئے تھے وہ 20 نوجوان، جب واپس جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرث ہی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، شروع کرتے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اٹھاتے. بخاری میں صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں ہے کانوں تک اٹھاتے ہیں، کانوں تک بھی ثابت ہے اور کندھوں تک بھی. تو مالک بن حویرث نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور ایک جملے میں اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب جو عمل نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ عمل جب وہ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں شامل ہے. جی حکم کدھر ہے؟ حکم موجود ہے بخاری کے اندر، بلکہ جلسہ استراحت بھی روایت کیا ہے مالک بن حویرث نے بخاری میں کہ وہ پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے قیام کے لیے جب تک کہ وہ بیٹھ نہ جائیں.
اس کے علاوہ بھی بخاری میں نبی علیہ السلام نے تیزی سے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ سکون سے نماز ادا کرو، تکبیر کہو، پھر قرات کرو، پھر رکوع میں، پھر جب پہلا سجدہ کرو تو بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں جلسہ استراحت کا حکم ہے، 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ تو یہ جوامع کلمات ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرا طریقہ اس کے علاوہ گمراہی ہے تو منع۔ پھر اگلا پتہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ثابت نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن گناہ کا کام تو نہیں ہے نا، اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، جنازے کی اذان کہاں پہ منع ہے؟ جی وہ ثابت نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو دلیل نہیں آپ نے لینی، آپ کہتے تھے منع کہاں ہے؟ جی منع تو نہیں۔ عید کی اذان کوئی منع نہیں، صرف حدیثوں میں یہ آیا کہ دیتے نہیں تھے، منع تو کہیں نہیں کی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو عید والے دن تو 2 اذانیں ہونی چاہیے، جو لوگ سال بعد مسجد میں آتے ہیں شیطان کو بھگایا جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہیں دی، اس کی وجہ سے اقامت بھی نہیں ہوتی۔ نماز دن کی ہے اور جہرن ہوتی ہے، حالانکہ دن کی نمازیں سری ہیں، ظہر و عصر، صرف جمعہ جہرن ہے اور عید کی نماز جہرن ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اس طرح تعلیم فرمایا۔ منع نہ جنازے کی اذان ہے نہ عید کی۔ پھر وہاں کہیں گے نہیں ثابت نہیں ہے، بس آپ کو جواب مل گیا کہ آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ اس کو آپ گستاخی کی کیٹیگری میں لے جا کر اور ایک جذباتی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا یہ بالکل غلط ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو رسول اللہ سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اس لیے ہم پھر نہ چرچا کرنے کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں، روڈیں بلاک کرتے ہیں تاکہ مریض جو ہیں وہ ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں اور کالجز تک نہ پہنچ سکیں۔ ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ آپ ذرا پنڈے چلے جائیں، پورا ربیع الاول کا مہینہ انہوں نے جلوس نکالنے ہوتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی سڑک ایک بلاک کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے۔ بھائی چاہے 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، چاہے 10 محرم کا جلوس ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو، یہ سب کے سب کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونے چاہیے۔ روڈز کو بلاک کرنا، رسول اللہ آج دنیا میں تشریف لے آئے بفرض محال، تو آپ علیہ السلام اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے کے یہ سارے اعمال کر رہے ہو؟ یہ بالکل غلط پلی لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، وہ ابو لہب نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کیا، تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اسے اس انگلی سے رطوبت پلائی جاتی ہے۔ یہ بے سند روایت ہے، چلیں اسے آپ ٹھیک بھی مان لیں، ایک خواب بیان ہوا۔ اس میں سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ اس روایت کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام ہر سال 12 ربیع الاول پہ لونڈیاں آزاد کرتے تھے، یا خلفائے راشدین لونڈیاں آزاد کرتے تھے، یا یہ جو کہتے ہیں وہ لنگر پکا کے ایک دفعہ حضور نے تقسیم کیا؟ سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے اور المعجم الکبیر طبرانی میں، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا، میلاد نہیں منایا تھا، ورنہ تو ہر سال منا رہے ہوتے۔ اس طرح چیزیں لیتے ہیں، وہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کے ساتھ چیزیں جوڑ لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو بنو نجار جو آپ کے ننیحال سے تھے، ان کی بچیوں نے مدینے کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے۔ بالکل لگائے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام سامنے تشریف لائے تھے، ہجرت کی خوشی میں آپ کو ویلکم کیا تھا۔ آج بھی رسول اللہ سامنے تشریف لائیں، ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے آپ کو ریسیو کریں گے۔ اس میں میلاد تو ثابت کہیں نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال جب ہجرت کی ڈیٹ آتی تھی تو بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر طلع البدر علینا اور یہ سارا کچھ پڑھتی تھی۔ وہ ایک ایونٹ تھا، اس ایونٹ کو اس وقت سیلیبریٹ کیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی لائٹنگ کا ثبوت تو اس حدیث میں ہے جو مسند احمد میں ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے اور مشکات میں موجود ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے
شام کے محلات بھی ان پر